औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम शाह ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है 14 अगस्त का दिन। 14 अगस्त 1947 का दिन हमारे सब मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम दिन था, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने एक ऐसी सरजमीन हासिल की थी जिस पे हम आज आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, वरना आज भी हम एक ग़ुलाम कौम होते। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि आज का दिन हमें बहुत बड़ी नेमत की याद दिलाता है, जिसका हम जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें इसका हक़ अदा नहीं कर सकते हैं। हम एक ग़ुलाम कौम थे, हम पर गैर मुस्लिमों गैर लोगों का राज था, चंद लोगों की सोच। इसमें शायर मशरिक़ वो ऐसा शायर था कि इस जैसा अरबो अजम में ना कोई था और ना कोई है। मैं एक तकरीर सुन रही थी तो उसमें मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि शायद इसमें ऐड करूं मुझे अच्छा लगा तो इसलिए आप सबसे भी शेयर करूंगी। इंडोनेशिया में 1996 में इसके सदर ने कहा कि हमने आपके इकबाल और कायद की तहरीरों और शेरों को अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके अपनी आज़ादी की तहरीक को चलाया। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारी कौम एक बहैसियत शख्स के तो उन्हें जानती है, मगर वो कैसे इंसान थे, इनका क्या तर्ज ज़िंदगी था, नहीं जानते। कोई भी नहीं जानते। शायद कोई 100 में से कोई 1% लोग हों जो जानते हों। सबसे पहला तसव्वुर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया कि एक टुकड़ा हमें दे जहां हम इस्लाम और अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और इस ख्वाब को ताबीर अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए करवाई। बेशक वो इस खत्ते के कायदे आज़म थे और इस शख्स ने टीबी के साथ और बीमारियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कौम से टक्कर ली। वो तलवार से नहीं, तोपों से नहीं फ़तह किया, अपनी क़ुव्वत इख़लाक़ से, क़ुव्वत दलीर से और क़ुव्वत सिफ़ात से फ़तह किया है। हमारे नसीब में इनकी क़यादत बहुत ही थोड़ी लिखी थी कि अल्लाह पाक ने इन्हें एक ही साल बाद अपने पास बुला लिया। ये ख्वाब देखा था इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, और तबीर तो अल्लाह ने इसकी तकमील तो अल्लाह पाक ने करवाई मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह से, और अल्लाह पाक इन दोनों की कब्रों को नूर से भर दे। इनके लिए साले सवाब क्या करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम इनके लिए साले सवाब करें। मैं खुद भी करती हूँ, आप सबको भी कहती हूँ कि इनके लिए साले सवाब ज़रूर किया करें। तो 14 अगस्त को अल्लाह पाक ने हमें ये खिता दिया, बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये टुकड़ा मिला है। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हमें एक ऐसा मुल्क दिया जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। 1947 में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगते थे। इस लिहाज से इन सारे पाकिस्तान का नाम भी मदीना मुनव्वरा या मदीना तैयबा से मुशाबत रखता है। तकरीबन वही नाम इसका भी रखा गया। पाक सर ज़मीन तो पाक ही होती है, इस पर रहने वाले इसे पाक भी करते हैं और इसे ख़राब भी करते हैं। फिर इसमें एक जो मेरे रब का फ़ैसला था कि उसे 27 रमज़ान मुबारक शब कदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको वजूद बख्शा। फिर इसका नाम इतना खूबसूरत रखा गया कि इसे कलमा की बुनियाद पर अल्लाह ने हमें दिया। फिर इसमें चारों मौसम भी रखे, पहाड़ भी रखे, मैदान भी, सहरा भी हैं, दरिया भी हैं, जंगल भी हैं, सर्दी भी है, गर्मी भी है, ख़ज़ा भी है, बहार भी है, ज़री ज़मीन लाखों करोड़ों एकड़ है, मीठा पानी भी है, कड़वा पानी भी है, समंदर भी लगता है। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अता नहीं फरमाई। हमारा बलोचिस्तान ज़मीनी ज़रख़ेज़ों से बड़ा है। अगर इस मुल्क में कहत आया तो वो बस सिफ़ात का आया है। यही नहीं कि मेरे मुल्क में अच्छाई नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अल्लाह के नेक बंदे इस देश में आबाद हैं। इस तरह हमें मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन बुराई गालिब है, नज़र आ रहा है। इस दिन के हवाले से एक हदीस मैं आप लोगों से बयान करती हूँ कि अगर हम इस मुल्क को बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाना चाहते हैं, एटमी ताकत हमें अल्लाह ने बनाया है। वाहिद इस्लामी सल्तनत एटमी ताकत है, लेकिन इज़्ज़त नहीं मिली ना आलमी सतह पर ना इलाकाई सतह पर, कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और जलील करने वाला भी अल्लाह ताला ही है। इज़्ज़त देने
کے اور ذلت سے بچنے کے اسباب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی حدیث میں شیئر کروں گی آپ سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں، 40 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، صرف 4 باتیں اگر تم مجھ سے لے لے اور اپنی زندگی میں اتار لے تو پھر تجھے کسی چیز کا نہ گھاٹا ہے، نہ کمی ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی نقصان ہے۔ پہلی بات ہے حفظ و امانتیں، دوسری ہے صدق و احادیثیں، تیسری ہے حسن و خلقتیں، چوتھی ہے رفتن فی تہمتن۔ گویا میں یوں کہوں اپنی پاکستان کی قوم سے، جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں اور ہر صفات کے لوگ اس میں موجود ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو۔ حفظ و ایمان کی بات ہم سب سے پہلے کریں گے کہ حفظ و ایمان کیا ہے۔ حفظ و ایمان زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ دیانتداری وہ زیور ہے جو پرانا نہیں ہوتا، جس کا رنگ پھیکا نہیں پڑتا، جس کی قیمت میں کسی دور میں کمی نہیں آتی۔ تو ضروری ہے کہ ہم زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، امانت میں کبھی خیانت نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے اور ہم انہی کی قوم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر ضرور عمل کریں تاکہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے بعد ہے صدق و احادیثاً، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کی 2 وضاحت میں ایک حدیث ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، یہ 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، تو اس سے بھی گریز کریں بھی۔ اس کے بعد ہے حسن و خلیقتیں، اپنے اخلاق اچھے کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دکان میں نوکروں کے ساتھ، آفس میں ملازموں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اخلاق اچھے کرو، آپس کی لڑائیاں مٹا دو۔ خاص طور پر جو مذہب کے نام پر لڑائی چل رہی ہے کہ تعصب ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ سب سے پیار کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، گلے لگاؤ سب کو۔ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، تو کیونکہ اس بات کا فائدہ غیر مسلم بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ کسی بات پہ مسلمان آپس میں جھگڑیں یا نہیں جھگڑیں، لیکن وہ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو محبت کرنا سیکھیں، لوگوں کو گلے لگانا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اور ہم انہی کے امتی ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی صفات کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اس کے بعد چوتھی ہے عفتن فی تہمتن، کہ رزق حلال کماؤ۔ حرام بازاروں میں بکھرا پڑا ہے، 2 طرح کا حرام ہے، ایک عام ہی حرام ہے جیسے کوئی ڈرگز بیچتا ہے یا کوئی اور نشاور چیزیں جیسے شراب بیچتا ہے، یہ تو کام ہی حرام ہے نا۔ دوسرا کام تو ٹھیک ہے، کپڑا بیچتا ہے، لیکن سارا دن اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بھی تو حرام ہی ہوا نا۔ تو ایسے کاموں سے گریز کریں، حلال کمائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، خود بھی حلال کھائیں، تاکہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کا ایک ذرہ بھی کھایا اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ سب مسلمانوں سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ 14 اگست کو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اگر لڑکوں کو دیکھیں تو وہ بائک لے کے پٹاخے نکالنا، شرابیں پینا، شور کرنا، ہلا گلا مچانا اور پھر اتنا زیادہ فضول خرچی کرنا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی اگر قرض دار ہے اس کا قرض ادا کر دیں، اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس کو پیسہ دے کے اس کی مدد کریں۔ بہت سے طریقے ہیں، آپ بہت سے غریب، کیونکہ پاکستان میں بہت سے غریب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں شاید 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں تاکہ اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوں۔ یہ پیسہ ضائع نہ کریں۔ 14 اگست کی خوشی منائیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ دیانتداری سے زندگی گزاریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہمیشہ اپنے اخلاق اچھا کریں گے، ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، حلال کمائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا، کیونکہ حکومت کہتی ہے ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو وہ سب تب ہی ممکن ہے جب ہم انفرادی طور پر خود کو بدلیں گے، کیونکہ پاکستان کو بدلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ ہم خود سے شروع کریں، ہم خود کو بدلیں، خود کو اچھا بنائیں۔ جب ہم انفرادی طور پر کوشش کریں گے تو
دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ ملک بدلتا ہے، کس طرح سے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر یہ 4 کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارا ملک بھی ترقی کی چوٹی پر تک پہنچ جائے گا، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ترقی کی راہ پر سے روکے یا ہمیں ترقی کی راہ کی طرف جانے سے ہماری راہ میں رکاوٹ بنے۔ تو ضروری یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کو ٹھیک کریں۔ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب مسلمانوں کو میری طرف سے آزادی کا دن مبارک ہو، اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا موضوع کیسا لگا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔